یہ عقیدہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اسی پر صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس عقیدے کا دفاع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے تعاقب کے لیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کیا تو میری نبوت کی گواہی دیتا ہے، کیا تو مجھے نبی اور رسول مانتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے مسیلمہ تیری یہ باتیں میرے کانوں کے اندر نہیں جا سکتی، تیری الفاظ میں سن نہیں سکتا، تیری الفاظ سننے کے لیے میرے کان بہرے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا کیا تو محمد کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور کے قدموں پہ قربان، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول صدق کے دل سے مانتا ہوں۔ پھر اس کا ذاب نے سوال کیا کیا تو میری نبوت کی گواہی دیتا ہے، کیا تو مجھے نبی اور رسول مانتا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ فرمانے لگے مسیلمہ تیری یہ باتیں میرے کانوں کے اندر نہیں جا سکتی، تیری الفاظ میں سن نہیں سکتا، تیری الفاظ سننے کے لیے میرے کان بہرے ہیں۔ اس نے جرار کو حکم دیا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کاٹ دیا جائے۔ پھر سوال کیا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر جرار کو حکم دیا کہ ایک ٹانگ کاٹ دی جائے۔ پھر سوال کیا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر جرار کو حکم دیا کہ دوسرا بازو بھی کاٹ دیا جائے۔ پھر سوال کیا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمانے لگے کہ مسیلمہ تجھے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تیری یہ باتیں میرے کانوں کے اندر نہیں جا سکتی، تیری الفاظ میں سن نہیں سکتا، تیری الفاظ سننے کے لیے میرے کان بہرے ہیں۔ اس نے پھر جرار کو حکم دیا کہ دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی جائے، یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے، دونوں ٹانگیں کٹ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس طرح مبارک زمین پر گر پڑا، مسیلمہ کذاب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر نیزہ رکھ کے پوچھا حبیب ابھی بھی وقت ہے، تیری جان بچ سکتی ہے، کیا تو میری نبوت کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے پر کروڑوں جانیں ان کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی فرمانے لگے مسیلمہ جس زبان سے میں نے پاک پیغمبر کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اب یہ زبان تو کٹ سکتی ہے، اب یہ جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے بعد کسی کو نبی اور رسول نہیں مانا جا سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے راستے کو پہنچتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے ایک لفظ بھی حضور کی ختم نبوت کے خلاف نہیں آئے۔ میرے دوستو یہ تھے صحابہ کہ جنہوں نے پاک پیغمبر کی عزت کے لیے، پاک پیغمبر کی نموز کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، نہ پیغمبر کی ذات پہ کوئی آنچ آنے دی، نہ پیغمبر کی ختم نبوت پہ کوئی آنچ آنے دی۔ یہ مسلسل تاریخ چلتی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، ان تمام جنگوں کے اندر صحابہ کرام کی شہداء کی تعداد کی گنتی کی جائے، دو روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 259 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں، دوسری روایت کے مطابق 265 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک جنگ لڑی گئی جو خالصتاً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی۔ اکیلی اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور اس میں 700 صحابہ ایسے تھے جو حفاظ کرام تھے۔ اس وقت کا حفاظ کرام بھی وہ ہوا کرتا تھا جو آج کل کے دور کے اندر جس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہے وہ اس وقت کا حفاظ کرام ہوا کرتا تھا۔ ایک طرف 259 یا 265 صحابہ ہیں تمام جنگوں کے اندر، ایک طرف اکیلی ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ ہیں، تو پتہ چلا کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اہمیت کا حامل، اور اس میں 70 صحابہ ایسے تھے جو بدری صحابہ تھے۔ بدری صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مولانا بیٹھے ہوئے ان سے مسئلہ پوچھ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدری صحابہ آپ کسی جنگ میں حصہ نہ بھی لیں، نماز نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ کریں، تو ان کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایسے قیمتی صحابہ تھے، لیکن جب پیغمبر کی عزت کا مسئلہ آیا تو 70 صحابہ بدری صحابہ شہید ہوئے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاک پیغمبر کی عزت کے لیے، پاک پیغمبر کی نموز کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کی ذات میں آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ مسلسل ایک تاریخ چلتی آ رہی، میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آج 1450 صدیوں کے بعد وہ جذبہ مسلمانوں کے اندر زندہ ہے۔
ابھی بھی وہ مسلمان اس دنیا کے اندر موجود ہے، ابھی بھی وہ جذبہ مسلمانوں کے اندر زندہ ہے، ابھی بھی وہ نوجوان غازی عبداللہ شیشان جیسے نوجوان اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ فرانس کے اندر ایک بدبخت ٹیچر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی، نعوذ باللہ کارٹون بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبیہ دینے لگا اور طالب علموں کو دکھایا کرتا تھا۔ طالب علموں نے جا کر گھر میں شکایت کی کہ ٹیچر ہمیں یہ سکھاتا ہے، والدین نے جا کے انتظامیہ سے بات کی کہ ہم طالب علموں کو اپنے بچوں کو تعلیم سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں، نہ کہ ان کو کفر سکھایا جائے۔ چند دن کے بعد اس بدبخت ٹیچر نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی، خاکے بنا کر لایا اور طالب علموں کو کہا کس طرح کے بناؤ۔ ان طالب علموں سے ایک طالب علم جس کا نام غازی عبداللہ ہے، شیشان کا رہنے والا ہے، 16 سال اس کی عمر ہے، اس کا دل لرز اٹھا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے محبوب پیغمبر کے خلاف کوئی کتا بکواس کر دے اور میں خاموشی سے بیٹھا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے موقع پاتے ہوئے اس گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا اور بتایا ہے کہ پاک پیغمبر کی عزت کے لیے، پاک پیغمبر کی نموز کے لیے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر کوئی گستاخ رسول سامنے آ جائے تو اس کا سر تن سے جدا کر دینا، اس کو قدم مت چھوڑنا۔ کچھ منٹ کے بعد غازی عبداللہ شیشان باہر نکلا، پولیس آ گئی، اب پولیس بھی ڈرنے لگی کہیں ہمیں نہ پھڑکا دے۔ اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، گولی آئی، اس کی سینے کو پار کر گئی، شہید ہو گیا۔ فرانس کی تاریخ میں بہت بڑا اس کا جنازہ ہوا، لوگ جس کا جنازہ پڑھنا اپنے لیے فخر محسوس کر رہے تھے، لوگ اس کا جنازہ پڑھنا اپنی لیے سعادت محسوس کر رہے تھے، اس لیے کہ عاشق رسول کا جنازہ تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو عشق مصطفیٰ کے اندر ڈوب کر حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، اللہ اس کا مقام دنیا میں بلند کرتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ کل قیامت نبی کی شفاعت کبریٰ بھی اس کو نصیب ہو۔ میرے دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے خلاف کام کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آدمی کوئی بلڈنگ تیار کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، محل بناتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، اوپر 10 بلڈنگیں اوپر کھڑی کر لے، وہ مضبوط رہے گی، اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ اگر اس کی بنیاد کمزور رہ گئی، وہ تھوڑی سی دیوار کھڑی کرے گا، وہ گر جائے گی، اس لیے کہ اس کی بنیاد کمزور ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہے تو ہمارا ایمان محفوظ ہے، اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہیں تو پھر جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ ادا کر لے، حج سے بڑھ کر رکن نہیں، حج ادا کر لے، جتنی مرضی عبادات کر لے، ہر عبادت فضول ہوگی اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہیں۔ اس وقت فتنہ قادیانیت ملک پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے روک تھام کے لیے کام کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس وقت قادیانی مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے شعار اسلام کا استعمال کر کے، آپ نے بھی آج عشاء کی نماز پڑھی ہے، انہوں نے بھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، آج آپ نے بھی جمعہ ادا کیا ہے، انہوں نے بھی جمعہ پڑھایا ہے، آپ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی اسی قرآن مجید کا استعمال کر کے، اسی کلمے کا استعمال کر کے ہمارے نوجوان نسل کے بات کو دھوکہ دیتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اس بات کو دھوکہ دے کر اپنی عبادتگاہوں میں لے کر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم بھی وہی نماز پڑھیں، ہماری الماری کھولو وہی قرآن مجید پڑھے، ہم بھی کوئی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس آڑ میں لے آ کر ہمارے ہزاروں لوگ مسلمانوں کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ جنوری 2018 کے شروع میں ہمارا ختم نبوت کا کیس لڑ جا رہا تھا چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ٹیبل پر ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر۔ اس وقت جب چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے نادرہ کا ریکارڈ منگوایا کہ 18,000 مسلمان بندہ مرتد ہوا ہے، وہ بھی 2 سالوں کے اندر، اتنی بڑی تعداد ایک سوچنے پہ مجبور کر دیا، ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، جولائی 2019 کے اندر قادیانیوں کا سالانہ اجتماع ہوا جرمنی کے اندر، جس میں پوری دنیا بھر سے 22,000 مسلمان بندہ مرتد ہوا، جس نے مرزا مسروق کے ہاتھ پر مرزا غلام قادری ملعون کی بیعت کی۔ 22,000 مسلمان بندہ، مسلمانوں ایک بندہ مان نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، کل قیامت دن ہم سے پوچھا جائے گا چہ جائے کہ اتنی بڑی تعداد آخر کیسے قادری؟ تمام سوچ و بچار کے بعد ایک ہی فکر پر پہنچے کہ ایک ہی دروازہ کھلا رہ گیا، جب تک اس کو بند نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسلمان دھڑ دھڑ قادیانی مرتد بنتے جائیں گے۔ وہ دروازہ کیا ہے کہ ہم بھی نمازیں پڑھا رہے، قادیانی بھی نمازیں پڑھا رہے، ہم بھی جمعے پڑھا رہے، قادیانی بھی جمعے پڑھا رہے، ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی اسی قرآن مجید کا استعمال کر کے، اسی کلمے کا استعمال کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں۔
اس دروازے کو بند کرنا ہوگا. بند کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اس میں پھر ایک ہی حل ہے، وہ ہے قانون امتناع قادیانی آرڈیننس. قانون امتناع قادیانس کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی قادیانی نماز پڑھائے، جمعہ پڑھائے، مطلق کوئی بھی ایسا عمل جس سے یہ شک پڑ جائے کہ آدمی مسلمان ہے، قادیانی استعمال کرے تو اس کے اوپر 298B اور 298C کے تحت اس کے خلاف FIR درج کی جائے گی اور اس کو 3 سال کی سزا دی جائے گی اور 1 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ کیا جائے گا. مسلمانوں اس قانون کو بنے ہوئے 36 سال مکمل ہو گئے، 37واں سال جاری ہے، ابھی تک اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوا. آج بھی قادیانی سریعام نمازیں پڑھا کر، جمعے پڑھا کر ہمارے نوجوان نسل کو مرتد کر رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، قادیانیت نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مذہب ہے، بلکہ قادیانیت فتنہ ہے. ایسا فتنہ ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کے نام پر کفر پھیلا رہا ہے. اس کفر کو روکنے کے لیے، اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے، اپنے جماعت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اور ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے قانون امتناع قادیانی آرڈیننس کا سہارا لے کر تحریک نفاذ امتناع آرڈیننس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس میں تمام دینی جماعتیں اور تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اس قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے کام شروع ہو گیا ہے. تو اس قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے، اس تحریک کے لیے جہاں کہیں بھی آپ کی ضرورت پڑی، آپ ہمارا دست سے بازو بنیں گے انشاءاللہ. اس تحریک میں آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میرے دوستو، ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں.